بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں یہودی میت کی تجہیز و تکفین کیسے کرتے ہیں؟ یہودیت میں مردے کو کون لوگ پاک کرتے ہیں؟ اور یہودی ربی کے میت کو ہاتھ لگانا کیوں ناپاک تصور کیا جاتا ہے؟ لرننگ لائبریری میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، یہودیوں کے ہاں جب کوئی انتقال کر جاتا ہے تو یہودیوں کا ماحول بھی الگ ہوتا ہے۔ عام طور پر جب کوئی پیارا بچھڑتا ہے تو انسان کی آنکھوں سے آنسو چھلک جاتے ہیں، لیکن یہودیوں میں کسی پیارے کی موت پر ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں جب کوئی مرتا ہے تو مکمل طور پر خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے۔ رونے دھونے کی بجائے شمع روشن کی جاتی ہیں اور خاموش رہ کر مرنے والے کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہودی عقیدے میں موت کو اٹل حقیقت تو تصور کیا گیا ہے، مگر ساتھ ہی اسے سنجیدگی سے لیا جاتا ہے، یعنی جو مر گیا اس کے لیے رونے کی بجائے خاموش رہ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ یہودیت میں جب کوئی انتقال کر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں بند کر کے میت کو فرش پر لٹا کر اسے ڈھانپ دیا جاتا ہے اور قریب ہی شمع روشن کی جاتی ہیں۔ احتراماً میت کو کسی بھی وقت اکیلا نہیں چھوڑا جاتا۔ میت کے قریب کچھ کھانا پینا یا کوئی مطلوب ادا کرنا منع ہے۔ اس عقیدے سے چونکہ مرنے والا اب ان افعال کو انجام نہیں دے سکتا، لہٰذا اس کی روح کو تکلیف ہوگی۔ یہودیت میں میت کے قریب رہنے والوں کو شومیرم کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر یہودی برادریوں میں رضاکاروں کی ایک مخصوص جماعت ہوتی ہے جسے شیروہ کا دیشہ یعنی مقدس لوگ کہا جاتا ہے، جن کے ذمہ تجہیز و تکفین کی رسومات ادا کرنا ہوتا ہے۔ میت کو غسل و کفن دینا اور اسے یہودی روایات کے مطابق تیار کرنا ان لوگوں کے ذمہ ہوتا ہے، اور ان افراد کو ایک انتہائی قدر و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایسے لوگوں کی خدمت انجام دیتے ہیں جو ان کو بدلے میں کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ یہودیت میں تدفین کا عمل ہر ممکن صورت میں جلد از جلد انجام دیا جاتا ہے۔ میت کو حنوط کرنا یا جلانا ممنوع ہے، البتہ اگر مرحوم نے اعضاء عطیہ کیے ہوں تو اس کی مشروط شرعی اجازت لی جا سکتی ہے، اگر یہ ثابت ہو کہ ایسا کرنے سے کوئی زندگی بچائی جا سکتی ہے، کیونکہ جسم کو اس کے مکمل اعضاء سمیت دفن کرنا لازم ہے۔ ناظرین، یہودی لوگ لاش کو دفنانے کے لیے بہت سی تیاریاں کرتے ہیں۔ مردے کے دوست اور گھر والے لاش کو نہلاتے ہیں، اس پر خوشبو لگاتے ہیں، تیل ملتے ہیں اور اسے کپڑوں میں لپیٹتے ہیں۔ پھر آس پڑوس کے لوگ آ کر گھر والوں سے افسوس کرتے ہیں اور ان کو تسلی دیتے ہیں۔ ناظرین، یہودی عقیدے کے مطابق میت کو چھونا روحانی ناپاکی کا سبب ہوتا ہے، لہٰذا کوہن کو میت والی جگہ یا کمرے میں موجود ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ کوہن یہودیت میں مثل پادری ایک منصب ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے میت کو مس کیا ہے ان پر غسل یا کم از کم ہاتھ پاؤں دھونا لازم ہوتا ہے۔ یہودی مذہب میں میت کو تابوت کے بغیر دفناتے ہیں، مگر کچھ جگہوں پر تابوت کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ ایک اور حیرت انگیز رسم یہ بھی ہے کہ مرنے والے کا قریبی کفن کے اندر قبر کی مٹی ڈالتا ہے تاکہ میت کا قبر کی مٹی سے تعلق بندھا رہے۔ اگر باپ ہے تو بیٹا، بھائی ہے تو بھائی، کفن میں ایک مٹھی مٹی ڈالی جاتی ہے۔ یہودی مذہب کے مطابق الواح مزار کا ہونا لازم ہے تاکہ قبروں کی شناخت برقرار رہے۔ کچھ گروہ بوقت زیارت قبروں پر پتھر رکھنے کے بھی قائل ہیں۔ یہودی الواح مزار پر مرحوم کا نام، تاریخ پیدائش اور کچھ حالات زندگی خصوصاً مذہبی خدمات عبرانی زبان میں کندہ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ مذہبی علامات مثلاً ستارہ داؤدی، مناورہ، آیات تورات اور اقتصابات 10 احکام بھی لکھے جاتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو بھرپور لائک شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بھرے خلوص کا بے حد شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔